الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، حکیم مبارک علی آپ کی خدمت میں۔ بروج کا علم جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے اس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ آج ہے برج عقرب کی باری، 24 اکتوبر تا 22 نومبر۔ اسکارپیو حاکم سیارہ اس کا مریخ ہے۔ لفظ نون اور یہ دائرۃ البروج کا 8واں برج۔ عنصر آبی، پانی جس کو کہتے ہیں۔ نشان بچھو ہے، ثابت ہے، غیر تغیر پذیر ہے۔ منصوب رنگ گہرا سرخ ریڈ۔ پھول منصوب گلاب سرخ ہے۔ منصوب پتھر سرخ یاقوت یا سرخ عقیق۔ منفی ہے، مؤنث ہے، کریٹیو ہوتے ہیں، جدت پسند ہوتے ہیں، اشتیاق کی پاور ان میں زیادہ ہوتی ہے، قوت تخلیق اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے، دل اور دماغ بھرپور طاقت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان کے چہرے کے خد و خال خاص ہوتے ہیں، زیادہ تر خوبصورت نہیں ہوتے مگر پرکشش بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مرد ہو چاہے عورت، مرد عورتوں کے لیے اور عورت مردوں کے لیے، ان میں قدرت نے جسمانی، نسوانی اور حیوانی طاقت اعلیٰ درجہ کی رکھی ہے۔ ضرورت سے زیادہ ضدی ہوتے ہیں، غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، بیوقوف نہیں ہوتے مگر ان کو مکھن لگائیں تو ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ خوشامد ان کی جائے تو یہ خوشامد کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور آپ ان کو اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے اپنی چھوٹی آنکھوں سے دوسروں کو غور سے دیکھتے ہیں، جیسے بات کرنے والے کا دماغ پڑھ رہے ہوں، مگر خوبصورت لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ خوبصورتی ان کی کمزوری ہوتی ہے، چاہے عقرب مرد ہو یا عورت۔ عقرب مرد ہو یا عورت، یہ ایک مخصوص انداز سے چلتے ہیں۔ ان کو اپنی جسمانی طاقت پر ناز ہوتا ہے، دوسرے لوگوں پر کم ہی بھروسہ کرتے ہیں اور ان پر بھی ذرا کم ہی بھروسہ کیا جاتا ہے۔ مضبوط قوت ارادی والے ہوتے ہیں، زیادہ بات نہیں کرتے لیکن محفل میں ان کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ بے حس و حرکت اثر قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ منفی خصائل میں بے صبر ہیں، صبر کم ہی ہوتا ہے ان میں۔ مضطرب طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، حسد میں کافی دور تک چلے جاتے ہیں۔ گرم مزاج، تیز طبع کے مالک ہوتے ہیں۔ برج عقرب 8واں گھر ہے اور اس کو بیت الخوف بھی کہتے ہیں۔ یہ 8واں گھر مشترکہ فنڈ کی علامت بھی ہے۔ 8واں گھر بیت الخوف، ناگہانی حادثات کا مقام بھی ہوتا ہے۔ عقرب برج جنگ و جدل کا گھر ہے، ان سے ہمدردی کی امید کافی مشکل ہے، وہ بھی بغیر مطلب کے، سوچیں بھی نہ۔ برے کاموں میں جلدی پھنس جاتے ہیں کیونکہ دل ہے کہ مانتا نہیں، دماغ سے کام ذرا کم لیتے ہیں، جذبات سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ برج عقرب کی علامت بچھو ہے، اندھیرے اور خفیہ جگہوں پر رہنے والا جانور ہے اور اس کا ڈنگ اس کی جسمانی سائز کے حساب سے ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ جناب، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقرب والے جس مقام پر بھی ہوں گے اس مقام کے مطابق ان سے نقصان کی امید رکھ لیں۔ مثلا ایک عام پولیس والا کیا آپ کو کہہ سکتا ہے یا کیا نقصان دے سکتا ہے یا آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ ایک آئی جی ہے تو اسی مقام کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے وزیر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جتنی اس کے پاور ہوگی وہ اس کا اتنا ہی زیادہ استعمال کرے گا۔ طاقت کا اندازہ اس طرح سے لگا لیں کہ اگر ہاتھ میں چھڑی ہے تو کیا ہوگا، اگر ہاتھ میں جلاد کا کلہاڑا ہے تو کیا ہوگا۔ اس لیے جناب ذرا احتیاط کریں، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔
اور گردن گئی۔ زمانہ قدیم میں کہتے ہیں کہ بچھو اور شیطان دونوں سے نفرت کی جاتی تھی، اور بچھو کو موت کا دیوتا، گاڈ آف ڈیتھ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی تصویر آدھا انسان اور آدھا دھڑ بچھو کا ہوتا تھا۔ مثلاً اسی طرح کا نظریہ آپ نے فلم ممی میں بھی دیکھا ہوگا۔ برج عقرب انسان کی اندرونی قوتوں کو کام میں لاتا ہے۔ اس گھر کا تعلق زندگی کی اس قوت سے ہوتا ہے جو تبدیل ہوتی رہتی ہے یا اپنی شکل بدلتی ہے، مثلاً جنسی قوت، پیدائش اور موت۔ لیکن اس برج کا خاص تعلق جنسی قوت اور موت سے ہے۔ برج عقرب والے لوگوں میں خیالات کی تیزی اور شدت پائی جاتی ہے۔ قوت ارادی میں بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ قوت ارادی کافی حد تک بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پرکشش اور آر پار ہو جانے والی آنکھیں اور یقینی کام کرنے کی طاقت ان میں ہوتی ہے۔ ان کی طاقت حملہ کرتے وقت نظر آتی ہے، پہلے پتہ نہیں چلتا، بالکل بچھو کی طرح، اور ان کے حملے سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ برج عقرب والے لوگ یہ جذبات اور قوت کے پاور ہاؤس ہوتے ہیں۔ اس پاور سے یہ تعمیری کام بھی لے سکتے ہیں اور تخریبی کام بھی۔ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم روح پرور عمل کے ذریعے سے اس جہان فانی میں آئے ہیں اور ایک دن موت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اس لحاظ سے برج عقرب سے تعلق رکھنے والے افراد باریک بین ہوتے ہیں، رازداں ہوتے ہیں، تجربات کو اپنے دل کی گہرائی میں رکھتے ہیں، خاموشی میں زیادہ مستحکم نظر آتے ہیں۔ ان کی اہم خصوصیات پرسرار نظر آنا، گرمی اور تپش کی شدت ہوتی ہے، خود پر کنٹرول رکھتے ہیں مگر غصے میں کم ہی یہ خود پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں، غصہ ان کو زیادہ آتا ہے۔ بعض دفعہ خطرناک مجرموں کا وحشی پن، دلیری، ہمت اور محبت کرنے والے جذبات عروج پر ہوتے ہیں۔ دماغ طاقتور ہوتا ہے، دلائل اور بحث میں آپ ان کو ہرا نہیں سکتے۔ دانشمندانہ بات اور دل پر اثر کرنے والے خیالات رکھتے ہیں۔ محبت میں جذباتی، شکی، مضبوط جنسی جذبات رکھتے ہیں۔ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، شک اور حسد کافی ان میں ہوتا ہے۔ ظلم کرنا، ضدی ہونا عام بات ہے کیونکہ ان کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، اگر آپ منگل یا بدھ کو گوشت لینے باہر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اگر آپ 2 دن گوشت کا ناغہ کرنا چاہتے ہیں، ہاں مرغی کا شاید نہیں ہوتا، دوسرے جانوروں کا، بکرے کا اور گائے وغیرہ کے گوشت کا ناغہ ہوتا ہے، تو اس لیے اگر آپ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ یا دوسرے لوگ ان 2 دن میں جو گوشت کا ناغہ کرتے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ شاید جانور نہ ختم ہو جائیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ لوگ جمعہ یا ہفتہ کو بھی ناغہ کر سکتے ہیں، یہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ آپ بتائیں کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جمعہ، ہفتہ، جمعرات یا کسی اور بھی دن ناغہ کر لیں، یہ منگل کو ناغہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شاید حجام کی دکان منگل کو بند ہی رہتی ہے، کچھ لوگ کھول لیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ منگل کے روز ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتے تھے، آج کل کا پتہ نہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کام اور کاروبار، تحقیقات، تجزیہ کرنا، معاملے حل کرنا، پزلز، خفیہ رازوں کا حل، سرجن، سپاہی، مسلح افواج، جاسوس، ماہر نفسیات، ڈاکٹر، طبیب، قصاب، سائنسدان، وکیل، بھوتوں اور روحوں کو پکڑنے والے، سرجری کے آلات کا کام کرنے والے، خفیہ شراب کی خرید و فروخت کرنے والے اور مخصوص جدوجہد کے کام۔ نفسیاتی طور پر ایسی خواہش جو ایک فرد کی ایک وسیلہ سے پہچان کرے، یہ لاشعوری طور پر جنسی عمل، ذاتی قوت یا زندگی کی بنیاد تک جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوسروں کے معاملات کی ٹو رکھنا ان کی مجبوری ہے، خواتین کی تھوڑی زیادہ۔
اور اپنے آپ یا اپنے زیر اثر کام کرنے والوں کے بارے میں ہر طرح کی خبر رکھنا۔ ان کے نزدیک جنس ایک مسئلہ ہے۔ ان میں جو امراض عام طور پر پائے جاتے ہیں، پتھری، ناک اور رحم کے مسائل اور زیر ناف اعضاء کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات دونوں میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ بروج میں جو بنیادی خصوصیت ہے، منقلب ہے، متحرک ہے، گھر سے باہر جانے والے ان کو منقلب کہتے ہیں۔ جو جسدین دوہری دلچسپی رکھنے والے بروج ہوتے ہیں۔ آتشی، آگ، ذہنی طور پر ہوشیار لوگ، بادی، ہوائی نقل و حمل یا حرکت کا شوق رکھنے والے شوقین لوگ، آبی، پانی، حرفن مولا۔ مریخ جو کہ عقرب کا حاکم سیارہ ہے، اگر رجت میں ہو تو، رجت کا مطلب ہے کہ چلتے چلتے یہ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے الٹا چلنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی رجت کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ مریخ جو کہ عقرب کا حاکم سیارہ ہے اور رجت میں ہو تو کاروبار میں نقصان لاتا ہے، دشمنوں سے خوف بیدار کرتا ہے، حاکم وقت سے بازن کرتا ہے، عزت میں خطرہ لاتا ہے۔ مریخ جب شمس سے 135 درجہ یا 4.5 برج کے فاصلے پر پیچھے ہو تو اسے رجت ہو جاتی ہے، یعنی یہ الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب 120 درجہ یا 4 برج شمس سے آگے چلا جائے تو یہ مستقیم یعنی سیدھا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو رجت ہے یہ 80 دن تک قائم رہتی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قسمت کا حال بتائیں کہ اچھی ہے یا بری۔ اچھی یا بری کے الفاظ غلط ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ ہماری قسمت اچھی ہے یا بری۔ ان لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نجومی جب ذائچہ بناتا ہے تو اس میں ستاروں کی پوزیشن کو درج کرتا ہے، جو اس وقت کے حساب سے اس کی پیدائش کے وقت جو بروج میں تمام سیاروں کی پوزیشن ہوتی ہے وہ درج کرتا ہے، اور وقت کے حساب کے ساتھ اپنے اچھے اور برے اثرات ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس وقت ستاروں کی پوزیشن ہوتی ہے۔ بعض لوگ برے اثرات سے بچ جاتے ہیں اور بعض لوگ نہیں بچ سکتے۔ مثلا دنیا میں ایک ہی برج کے زیر اثر ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب لوگ ایک ہی دن یا ایک ہی وقت میں مر جاتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اسی طرح ایک ہی نام کے لوگ، مثلا ندیم، طارق کے نام لوگ بہت سارے ہوں گے، مگر سب لوگوں کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ کیوں؟ ایک ندیم کی بیوی اس سے خوش ہو تو دوسرے ندیم کی بیوی اس سے طلاق مانگ رہی ہوگی، کیونکہ دونوں کی بیویوں کے نام الگ ہیں، دونوں ندیم کے باپ الگ ہیں، دونوں کی ماں کے نام الگ ہیں، دونوں کی جائے پیدائش اور پیدائش کا وقت الگ ہے۔ آپ نے اکثر ٹی وی پر بتاتے ہوئے سنا ہوگا کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ وہ لوگ جو چینل پہ وہاں بیٹھے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، سال کیسے گزرے گا، تو وہ جو بتاتے ہیں وہ کافی لوگوں سے نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جنرل ذائچہ کے ذریعے بتاتے ہیں جو کہ 50% تک ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص، عورت، خوش قسمت یا بد قسمت مکمل طور پر نہیں ہوتا۔ ایک خراب ذائچہ میں محتاط رہنے کی تدبیر موجود ہوتی ہے اور اچھے ذائچہ میں خرابی کی صورت موجود ہوتی ہے۔ مثلا ابھی کچھ دن پہلے موٹر وے پہ ایک بہت خوفناک حادثہ پیش آیا ہے جس میں کافی زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، مگر اس میں سے کچھ لوگ بچ گئے ہیں۔ کیسے؟ حالانکہ وہ سب لوگ ایک ہی بس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی وقت سفر کر رہے تھے، ایک ہی سمت میں سفر کر رہے تھے۔ لیکن جناب یہی وہ پوائنٹ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے بس محفوظ اور کچھ لوگوں کے لیے غیر محفوظ تھی۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے ایک انگریزی فلم ہے مین ان بلیک شاید دیکھی ہوگی، تو اس فلم میں ایک آدمی دکھایا گیا ہے، مین ان بلیک 3، میرا خیال 3 ہے،
اس میں ایک آدمی دکھایا گیا ہے کہ جو کہ فیوچر مستقبل کو دیکھ لیتا ہے. اس فلم کا اینڈ دیکھنے والا ہے. آپ کافی میری بات کو سمجھ آئیں گے دیکھنے کے بعد. جی، شادی. برج اکرم والوں کی شادی عام طور پر کامیاب رہتی ہے کیونکہ ان کی بیوی ان سے خوش رہتی ہے اور اقرب بیوی سے اس کا خاوند خوش رہتا ہے. تال اقرب کے زیر اثر پیدا ہونے والے لوگوں کے جو حلیہ ہوتا ہے ان کی بھویں واضح اور نمایاں ہوتی ہیں. کسی کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ان کی نظر بے رحم اور آر پار ہو جانے والی ہوتی ہے. عموماً آنکھوں کا رنگ بادامی اور سرخی مائل ہوتا ہے. ناک عقابی ہوتا ہے. عقاب ان کے بلند دماغ کی علامت ہے. بعض افراد کے بال گھنگریالے اور بال کھائے ہوئے ہوتے ہیں اور موٹے اور سیاہ ہوتے ہیں، اور بعض کے بھورے رنگ کا بال ہوتے ہیں. ان کا قد درمیانہ ہوتا ہے. لیکن اگر برج اکرم کے کسی آدمی کا قد آپ دیکھیں کہ لمبا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ برج اکرم والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برج اکرم کے آخری درجات میں پیدا ہونے والے افراد کا قد لمبا ہو سکتا ہے. ان کا جسم گٹھا ہوا، ٹانگوں اور بازوؤں پر بال ہوتے ہیں. عام طور پر ان کی گردن موٹی اور چھوٹی ہوتی ہے. ہاتھ چوکور ہوتے ہیں. ہاتھوں کی انگلیاں نوکدار نہیں ہوتی. کان سر کے نزدیک ہوتے ہیں. ان کا دماغ بہت دیدہ ور اور مکار ہوتا ہے. ان سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. یہ لوگ جنگجو اور باہمت ہوتے ہیں. بعض اوقات طعن آمیز گفتگو کرتے ہیں. اس وقت تک تفتیش کرتے ہیں جب تک کہ حقیقت حال کو نہ پا لیں. البتہ اپنے معاملات میں بہت محتاط ہوتے ہیں. چست، مستعد، باہمت، حاضر جواب، ہوشیار لیکن محتاط کام کرنے والے. یہ خوب جانتے ہیں کہ کس کام کو کس طرح انجام تک لے کر جانا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اقربی آدمی سے بہتر وفادار اور پرکوشش، پرخلوص دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا اگر کسی کو دل سے دوست بنا لیں. یہ شرط ہے. یہ مین پوائنٹ آپ کو برج اکرم والوں کے بتا دیے ہیں. آپ نے بچپن میں ایک کہانی تو سنی ہوگی کہ ایک کچھوا اور ایک بچھو ایک نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے تھے. تو بچھو نے کچھوے سے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ نہر پار کرا دیں. راستے میں جا کے بچھو نے کچھوے کو ڈنگ مارنا شروع کر دیا. تو اس نے کہا جی یہ کیوں ہے بھائی، میں آپ کو دریا پار کرا رہا ہوں اور آپ مجھے ڈنگ مار رہے ہیں. تو بچھو نے کہا جی میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، میری عادت ہے ڈنگ مارنا. تو بس اس بات سے آپ ذرا اندازہ لگا لیں اور تھوڑا محتاط رہیں زندگی میں. اور اب اقرب والے لوگوں کو جو یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں تو وہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے نیگیٹو پوائنٹ کو اپنا پازیٹیو بنا لیں. ان تمام چیزوں سے درگزر کریں جو کہ ان کو بتائی گئی ہیں، نہ کہ وہ بالکل ایز اٹ از ہی کریں کہ جی ہاں یہ مجھ میں خصوصیت بتائی گئی ہے تو میں نے تو ایسا ہی کرنا ہے. جی نہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ ننگے سر جائیں. آپ کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ساتھ رہ جائیں کہ آپ کے سر پر پتھر نہ لگے. اگر پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ نہیں جی اگر وہاں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے تو پھر میں کیا کروں، میں نے تو جانا ہی جانا ہے، تو بھائی آپ کی مرضی ہے. ہم نے جو کتابوں میں پڑھا، جو اپنے استادوں سے سیکھا، آپ کو اس بارے میں بتا دیا گیا ہے. کوشش کریں کہ آپ خود کی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی، کیونکہ چیزوں کے معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ احتیاط کے ساتھ جا سکتے ہیں. آپ کہیں بھی سفر کرنے والے ہیں تو آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ راستہ خراب ہے، اس راستے میں مشکلات ہیں یا سڑک خراب ہے، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ متبادل راستہ اختیار کریں، نہ کہ ضد میں آ جائیں کہ نہیں جی میں تو ادھر ہی جانا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.